سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ کو اور تمام شرکاء کو دارین کی سعادتیں برکتیں عطا فرمائے۔ درس بار شریعت میں جو عقیدے کا بیان چل رہا تھا، چونکہ عقائد باری تعالیٰ پر گفتگو کرنی تھی اور سمجھانا تھا، بہر شریعت کے ذریعہ اس کی افہام و تفہیم بہت مفید ہوگی۔ اس تعلق سے اب عقیدہ نمبر 15 آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ عز و جل ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ کمال اور خوبی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے پاک ہے، یعنی جتنی کمالات جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہر وہ چیز جس میں عیب ہو نقصان ہو اس سے پاک ہے، یعنی عیب اور نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ کل کی گفتگو محال کے تعلق سے ہوئی، ایک صاحب نے محال کا مطلب پوچھا، تو یاد رہے کہ محال کا جو معنی بتایا گیا لغت میں آپ جو دیکھیں گے، اور یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو فی نفس ہی محال تو نہیں ہیں، مگر اللہ عز و جل کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہی ہوئے وہ محال ہے۔ محال وہ ہے جو نہ ہو سکے، اور ہر وہ چیز جس کا ثابت کرنا اللہ کے لیے، اگر اس کے ثبوت سے اللہ عز و جل کے لیے کسی ایسی چیز کے ماننے سے ثابت کرنے سے اللہ کی ذات اور اس کی شان میں خرابی پیدا ہو، اس کے شان کے لائق نہ ہو، ہے نا، تو وہ چیز اس کے لیے محال ہوگی۔ کہ ہمارے لیے ایک چیز تو محال نہیں ہے، بندوں کے لیے، انسان کے لیے، لیکن اللہ عز و جل کے لیے وہ چیز محال ہوگی، یعنی جو اللہ عز و جل کی ذات کے شان کے منافی ہو، اس کے خلاف ہو، تو عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ یہاں تک کہ بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ ایک کوئی ایسی چیز جس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ایسی چیز بھی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس میں کوئی کمال اور خوبی نہ ہو، جس میں کوئی عیب و نقصان اگرچہ نہ ہو مگر کمال و خوبی بھی نہ ہو، تو وہ عبث اور بیکار ہے، اور عبث اور بیکار چیز بھی اللہ کے لیے محال ہے۔ اس کا کوئی حکم عبث اور بیکار نہیں ہوتا، اس کا کوئی فعل بھی عبث اور بیکار نہیں ہوتا، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آگے اس پر آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ چلیے، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ہے نا، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں، اس پر قطعاً محال ہیں۔ یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی معنی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، بے حیائی اور دوسرے عیوب یہ اللہ کے لیے محال ہے۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے،
اس معنی کر کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محال کو ممکن ٹھہرانا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے لیے جھوٹ محال ہے۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا، یہ عقیدہ یاد رہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، محال پر قادر نہیں، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا عقیدہ نمبر 12 میں کہ اللہ عز و جل ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ تو جب جھوٹ کو اللہ کے لیے یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی بول سکتا ہے، تو یہی جھوٹ جو اللہ کے لیے محال ہے۔ اور جب کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، بول سکتا ہے، تب وہ محال کہاں رہا؟ محال کو ممکن آپ نے ٹھہرا دیا، حالانکہ جھوٹ ایک عیب ہے، اور عیب اللہ کے لیے کیا ہے؟ محال ہے۔ اور اگر خدا کے لیے جھوٹ کو ممکن مان لو تو عیبی بنانا ہوا، اور خدا کو عیبی بنانا یہ خدا کا انکار کرنا ہے، کیونکہ جس میں عیب ہوگا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کو عیبی خدا کے لیے جھوٹ ثابت کرنا، ایک تو یہ کہ محال کو ممکن ٹھہرانا، یہ خرابی، دوسری خرابی خدا کو عیبی بنانا، اور تیسری اس سے لازم کیا ہوگا کہ خدا ہی کا انکار ہے، کیونکہ جب کسی نے خدا کو معاذ اللہ جھوٹ پر قادر مانا تو اس نے خدا کو عیبی بتایا، کیونکہ جھوٹ ایک عیب ہے، تو خدا کو اس نے عیبی بنایا۔ اور خدا کون ہوتا ہے؟ جو عیب سے پاک ہو، تو گویا کہ اس نے خدا ہی کا انکار کر دیا ہے۔ اب اس سے یہ کوئی سمجھے کہ جھوٹ پر ہم اور آپ تو قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہوا، تب تو اس کی قدرت کم ہو گئی، یہ باطل محض اور جہالت ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہو، کسی کی قدرت کے تحت کوئی چیز ہو، اور وہ کام وہ نہ کر سکے، تب عیب اور نقصان ہے۔ اور جب اس کے قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہ ہو اور وہ کام نہ کرے، تو اسے عیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی قدرت کو ناقص کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر تالاب میں ایک بچہ ڈوب رہا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ باہر جو ہے بیٹھا ہے، جو چل نہیں سکتا۔ اب وہ بچہ ڈوب گیا، تو کیا باہر بیٹھے ہوئے اس بچے کو جو چل نہیں سکتا، جسے تیرنا نہیں آتا ہے، آپ الزام لگائیں گے اس کے اوپر کہ اس نے بیٹھے بیٹھے بچے کو ڈوبنے دیا، خود نہیں گیا بچانے کے لیے؟ آپ اس پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے، اس کو کمزور نہیں سمجھیں گے، اس معنی کر کہ جب اس کے اندر تیرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اسے بچائے گا؟ تو جب کسی چیز پر کسی کو قدرت ہو اور وہ کام نہ کرے، تب یہ ہوگا کہ اس کی قدرت کم ہو گئی، اور جب وہ اس کے قدرت کے نیچے آتا ہی نہیں ہے، پھر وہ کام نہ کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو جھوٹ ایک عیب ہے، سارے عیوب و نقائص اللہ کے لیے محال۔ اب اگر اسے اللہ کی قدرت کے نیچے نہ مانا جائے تو اس سے اللہ کی قدرت کم نہیں ہوتی۔ ایسا سوچنا جہالت ہے اور باطل نظریہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قدرت کا کوئی نقصان نہیں۔ کہتے ہیں اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ اللہ میں معاذ اللہ اگر وہ جھوٹ پر ہم اسے قادر نہ مانیں تو معاذ اللہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہ ہوا، اس سے اللہ کے اندر عیب نہیں معاذ اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کم نہیں ہوئی معاذ اللہ، بلکہ نقصان اللہ کی قدرت کا نہیں، کمی اس محال میں ہے، وہ چیز ایسی ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کے نیچے داخل ہو۔ تو کمی کس میں ہوئی؟ اس جھوٹ میں کمی ہے۔ اللہ کی شان بڑی بلند ہے، جھوٹ ایک عیب ہے، تو اس جھوٹ میں عیب ہے، کمی ہے، نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کے لائق نہیں، تو کمی کس میں ہوئی؟ اس جھوٹ میں ہوئی، نہ کہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی ہوئی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نقصان اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
تو اب جب اس میں آپ بتائیے آپ کہ آپ جو ہے ماچس جلا کر پانی میں آگ لگائیں، ماچس آپ نے جلائی اور پانی میں آگ نہیں لگی تو کیا نقصان؟ ماچس خراب ہے؟ نہیں، ماچس آپ کا لیٹر ہے نا یہ صلاحیت رکھتا ہے جلانے کی، مگر پانی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جلنے کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ماچس اس لائق نہیں یا آپ کا لیٹر اس لائق نہیں کہ اسے جلا نہ سکے، اس کی صلاحیت ہے کہ وہ جلائے، لیکن پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ جلنے کے ساتھ متصل ہو سکے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چلیے، حیات عقیدہ نمبر 16۔ اب یہاں سے بات واضح ہو گئی، جو وہابیہ دیابنا کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر جھوٹ پہ قادر نہیں مانیں گے تو اس کا ہم جھوٹ پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہیں ہے، تو اس کی قدرت معاذ اللہ کم ہو گئی۔ وہ جاہل، جب اللہ نے ان کی عاقبت تباہ و برباد ہوئی، جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ انہیں یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جھوٹ ایک عیب ہے جسے ہر کوئی غلط سمجھتا ہے۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے مگر بولتا نہیں، تو جب قادر ہے تو گویا کہ آپ نے جھوٹ کی نسبت کر دی نا، اگر وہ نہ بولے تو یوں ہی کہو کہ چوری کر سکتا ہے مگر چوری کرتا نہیں معاذ اللہ، تو وہابیوں کا خدا ہوگا کہ زنا کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں، ہے نا، لا حول ولا بیوی رکھ سکتا ہے مگر رکھتا نہیں۔ اب ایک کیا سارے عیب میں یہی بات چلے گی، تو پھر انہوں نے خدا نہیں مانا بلکہ چوچو کا مربع بنا لیا ہے۔ یہ تو خدا ہو نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم ایک بڑا پتھر نہیں اٹھا سکتے، تو نہ اٹھانا بھی تو ایک چیز ہے، نہ اٹھا لینا یہ بھی تو ایک چیز ہے۔ ہم ایک بڑا پتھر نہیں اٹھا سکتے، یہ نہ اٹھانا بھی تو ایک چیز ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ہم یہ چیز اللہ کے لیے، جو بندے کے لیے ثابت ہو سب اللہ کے لیے ثابت ہو، ساری چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرو گے تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ پتھر نہیں اٹھا سکتا، تو یہ بھی تو عیب ہوا اللہ کے لیے۔ تو اس لیے اگر ایک عیب کو اللہ کے لیے ثابت مانو گے تو یہی گفتگو سارے عیب میں چلے گی، اور پھر خدا نہیں وہ چوچو کا مربع اور نہ جانے کیا کہیے کہ ان کا ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارا خدا وہ ہے جو تمام کمالات و خوبیوں کا جامع ہے اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ چلیے اب عقیدہ نمبر 16، حیات مانے زندگی، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام یعنی کلام، علم، ارادہ، اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ یہ کتنی ہوئی؟ 7۔ کتنی صفات ہوئی؟ یہ 7 صفات ہے نا۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، 7 صفات اس کی ذاتیہ ہیں۔ اب رائے کہ سننا، کان کہتے ہیں مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں ہے، یعنی اس کی صفت ہے سننا، مگر کان کے جیسے ہم کان سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کان کے ذریعہ سننے سے پاک ہے۔ کلام، ہم بھی کلام کرتے ہیں، ہمارا کلام زبان سے ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے پاک ہے، اس کا کلام ہے مگر وہ زبان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دیکھنا، ہم بھی دیکھتے ہیں مگر اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے فرق کہ ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، ہمارا دیکھنا آنکھ کے ذریعہ ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت آنکھ سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کان سے کیوں پاک؟ آنکھ سے کیوں پاک؟ زبان سے کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ یہ سب اجسام ہیں، یہ سب اجسام ہیں، اور اجسام سے وہ پاک یعنی اللہ عز و جل جسموں سے پاک ہے۔ اجسام مطلب جسم، جسم کی جمع اجسام، آنکھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں، زبان، یہ اجسام ہیں، جسم ہیں، اور جسم جو ہوگا وہ مخلوق ہوگا، اور جو مخلوق ہوگا وہ حادث ہوگا، اور اللہ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ اللہ جسم سے اور جسمانیات دونوں سے پاک ہے، جسم سے اور جسمانیات دونوں سے پاک ہے، اس لیے کہ جسم حادث ہے اور اللہ قدیم، ازلی، ابدی، باقی ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کی خوردبین سے محسوس نہ ہو، ہر باریک سے باریک کو
کی خوردبین سے محسوس نہ ہو، یعنی چھوٹی سی چھوٹی باریک سے باریک چیز جسے کوئی خوردبین سے بھی نہ دیکھ پائے، ہے نا، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے، ہر موجود کو سنتا ہے، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ اس لیے ہمارا سننا اور دیکھنا یہ چیز یہ ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا اس کی صفات جو عین ہیں، نہ عین ہے نہ غیر ہے، اس میں سمجھایا تھا کہ ہمارا سننا دیکھنا، یہ جو ہماری صفات ہیں، یہ کسی وقت میں ہم سے جدا ہو سکتی ہیں، کسی وقت میں ہم سے جدا ہو سکتی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں ایسی ہیں کہ کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا دیکھنے کی جو قوت ہے وہ کسی بھی لمحہ رب سے جدا، اس کی یہ صفت اس سے جدا نہیں ہوگی۔ باریک سے باریک سمندر کی تہوں میں، زمین کی تہوں میں کہیں بھی کوئی چیز ہو، کتنی بھی باریک، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ چلیے، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، ہے نا۔ اچھا دیکھیے، اب عقائد کی باب میں جو ہے المسائرہ وغیرہ میں فتاوی رضویہ پڑھیں گے تو بہت ہی لذت اور مزہ آئے گا الحمدللہ، ہے نا۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے بڑی تحقیق فرمائی، جیسا کہ مسائرہ وغیرہ، مسامرہ، شرح مسائرہ وغیرہ میں ہے کہ استحیل علیہ سبحانہ تعالی سماعت النقص، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نقص اور ہر عیب کی نشانیاں بھی نہیں پائی جائیں گی، جیسے کہ جہل اور کذب وغیرہ۔ بل یستحیل علیہ کل صفت لا کمال فیہا، یعنی اللہ پر ہر صفت محال، ہر ایسی صفت محال ہے جس میں کوئی نہ کمال ہو نہ کوئی نقص ہو۔ کیوں؟ لأن کل من صفات الالہ صفت کمال، اس لیے کہ اللہ کی ساری صفت کمال ہیں، لہذا ایسی صفت جس میں کوئی کمال نہ ہو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ حی ہے، حیات اس کے لیے، قدرت ہے اس کے لیے، سننا ہے، دیکھنا ہے، کلام، علم و ارادہ، یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سننا اس کی صفت ہے، ان اللہ هو سمیع البصیر، سننا دیکھنا اس کی صفت ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس طرح قرآن پاک میں بھی اس کی دلائل قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ بہرحال اس پر ہم گفتگو کریں گے تو طویل ہو جائے گی، بہرحال اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تو اب عقیدہ نمبر 17 دیکھیں۔ کہتے ہیں مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں، حادث و مخلوق نہیں کہ فنا ہو جائے یا پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، حادث و مخلوق نہیں ہو کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، یا یہ کہ بعد میں فنا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ لہذا قرآن مقدس کو جو کہے مخلوق ہے یا حادث ہے، ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہ جو دو دفتیوں کے بیچ میں، قرآن مقدس جو ہمارے سامنے دو دفتیوں کے بیچ میں کاغذوں کے پر نقوش لکھے گئے ہیں، تو یہ کاغذ، یہ دفتیاں، یہ نقوش حادث ہیں، مگر جس کلام کی تعبیر ہے نا کی گئی ان نقوش کے ذریعہ، وہ کلام قدیم ہے۔ اللہ کا وہ کلام جو جبریل لے کر کے آئے، جو کلام جبریل نے سنا، وہ کلام قدیم ہے۔ تو یعنی کہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے، یہ حادث اور مخلوق ہے، لیکن جو پڑھا ہم نے، فرق سمجھیے، جیسے میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں تو سلام کرنے کے لیے میں کیا لفظ کہوں گا؟ چلیے میں آپ کی خیریت پوچھنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے پوچھوں گا بتائیے آپ کیسے ہیں، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ کی خیریت لینا چاہتا ہوں، تو خیریت لینے کے لیے کچھ
تعبیر کروں گا نا کچھ الفاظ تو نکالوں گا اپنے اندر سے، میرے منہ سے کچھ نہ الفاظ نکلیں گے کہ نہیں؟ تو میرے منہ سے الفاظ نکلے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ خیریت سے ہیں، آپ خوش ہیں، کیا بات ہے، سب بہت بہتر ہے، الگ الگ انداز میں تعبیر ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی میں نے تعبیر کی، ایک ہے کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کو میں نے الفاظ کا جامہ پہنایا، اور پھر اسی الفاظ کے جامے کو آپ نے سن کر کے لکھا، اسی کو سن کر کے آپ نے لکھا۔ تو جو لکھا، میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میرے الفاظ کو سن کر آپ نے لکھا، تو میرے الفاظ یہ مخلوق ہیں اور حادث ہیں۔ جو آپ نے لکھا وہ جو نقوش ہیں، جس سے میں نے خط لکھی آپ تک پہنچی، خط لکھا میں نے آپ تک پہنچا خط، آپ نے خط کو پڑھا، تو خط کو پڑھ کر کے میں جو کہنا چاہتا تھا آپ نے وہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو میرے الفاظ کی تعبیر آپ نے تحریر کے ذریعہ کی۔ یہ تحریر، یہ جو الفاظ نکلے ایک الگ چیز ہیں، اور جس چیز کی میں نے زبان کے ذریعہ تعبیر کی، جس چیز کو آپ نے لکھ کر کے تعبیر کیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یوں ہی سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے جو کلام دیا، اللہ کا جو وہ کلام جو جبریل نے سنا ہے نا، وہ کلام قدیم ہے، اور اسی کی تعبیر الفاظ میں، عربی الفاظ میں کی گئی، جو عربی الفاظ میں نقوش کے ذریعہ لکھے گئے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، جو نقوش ہیں، جو ہم بولتے ہیں، تو ہمارے الفاظ، یہ نقوش، یہ حادث ہیں، اور یعنی جو کلام تھا جس کی ہم نے تعبیر کی ہے وہ قدیم ہے۔ نہیں فرق سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ مثالوں کے ذریعہ بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی چلیے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلے، تو اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ جو دفتیوں کے درمیان قرآن ہے، تو اس کی دو شکلیں ہوئیں، ایک کلام الہی کی وہ صورت جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک کلام الہی کی وہ صورت جو یہاں جو ہم پڑھتے ہیں، جو لکھی گئی ہے، جو دفتیوں کے درمیان موجود ہے، قرآن مجید۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کا قرآن بھی مخلوق اور ہمارے نبی بھی مخلوق، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو نبی افضل یا قرآن افضل؟ نبی افضل یا قرآن افضل؟ اس میں بہت ساری بحثیں ہوئیں، مگر الحمدللہ بڑی کمال کی بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، ہے نا، کہ دیکھیے اگر قرآن سے مراد کلام نفسی ہے، یعنی اللہ کا وہ کلام ہے، تو وہ کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے وہ کلام چونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے وہ ہمارے نبی سے افضل ہے، وہ ہمارے نبی سے افضل ہے، کیونکہ وہ رب کی صفت ہے۔ اور اگر کلام سے مراد دو دفتیوں کے بیچ میں موجود یہ کلمات ہیں، یہ نقوش ہیں، تو یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق میں ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، مخلوق میں ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چلیے، عقیدہ نمبر 18، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، بغیر آواز کے۔ اللہ کا کلام قدیم بلا صوت، بغیر آواز کے جو ہے، اللہ کا کلام جو بغیر آواز کے ہے، ہم اسی کو مصحف میں لکھتے ہیں اور اسی کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے، ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو ہم نے لکھا وہ قدیم ہے، ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا وہ قدیم ہے، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے انوار المنان ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اسے مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس میں بھی اعلیٰ حضرت کے رسائل کا مطالعہ کریں۔ رب کی عزت کی قسم، میرا امام احمد رضا، جس کی مثال پچھلے 200 صدیوں میں نہیں پائی جاتی اور ادھر نہیں پائی جاتی ہیں، اس نے ہر مسئلے کو ایسا کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ہمیں پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بات ہے کہ اس دور میں کچھ جاہل اعلیٰ حضرت بننا چاہتے ہیں، جنہیں
وضو اور غسل کے صحیح مسئلے معلوم نہیں، وہ میرے امام احمد رضا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے، یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث ہے۔ متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث ہے، جس سے جو ہم کو تجلی ملی، یہ جو ہے نا، جو ہم بیان جو پڑھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں، وہ حادث ہے۔ وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ اور متجلی قدیم ہے۔ متجلی یعنی کلام الہی، یہ قدیم ہے، اور تجلی یعنی ہمارا پڑھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے۔ چلیے، عقیدہ نمبر 19۔ عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چیز جزئی ہو، چاہے وہ کلی ہو، موجود ہو یا معدوم ہو، یعنی موجود نہ ہو سکی ہو، ممکن ہو، محال ہو، ہے نا، اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ سب کو ازل میں جانتا تھا، اب جانتا ہے، ابد تک جانے گا۔ ازل میں جانتا تھا، جب یہ چیزیں نہیں تھی تب بھی وہ جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے، اور ابد تک یعنی ہمیشہ جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم، چیزیں بدلتی رہیں گی، مگر اللہ کا علم نہیں بدلے گا، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ چلیں، تو اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں ذہن میں یاد رہے کہ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اور یہ کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ آگے یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے، آگے پھر اور بات وضاحت ہوگی۔ اب عقیدہ نمبر 20، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، شہادت جو ظاہر و باہر ہمارے سامنے ہو، غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے۔ وہ غیب کو بھی جانتا ہے یعنی پوشیدہ، اور شہادت یعنی ظاہر کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ علم ذاتی جو کسی کے دیے کے بغیر خود حاصل ہو، اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے، کسی کے دیے سے اس کے پاس نہیں ہے۔ جو علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا، جو علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے، وہ کافر ہے۔ چھپی ہوئی چیز کا علم ہو یا ظاہر چیزوں کا علم ہو، توجہ چاہیے اس پہ، چھپی ہوئی چیز کا علم ہو یا ظاہر چیزوں کا علم ہو، ہے نا، ذاتی طور پر کسی کو بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے ماننا یہ کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نا؟ ابھی وہابیہ کی عقل یہاں غائب ہو جاتی ہے۔ چھپی ہوئی چیز کو اگر غیب جو ہے اگر ذاتی طور پر کسی کے لیے مانا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ اور جو ظاہر ہے ہمارے نظروں کے سامنے، آپ کے سامنے آپ کا موبائل ہے، یہ ظاہر ہے آپ کے سامنے، یہ شہادت کا علم ہوا، لیکن یہ بھی ذاتی طور پر نہ آپ کو ہے نہ ہمیں ہے، بلکہ اللہ کے دینے سے ہے، اللہ کے دینے سے۔ ورنہ ہر چیز کا سامنے آ جانا ضروری نہیں کہ ہم اس کو جانیں۔ میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب چیز لا کر کے رکھ دوں جسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے سامنے آیا مگر آپ نہیں جانتے وہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کا علم نہیں دیا، جبکہ آپ کے سامنے ہے وہ۔ اس لیے غیب کا ہو یا شہادت کا علم ذاتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ثابت کرنا کفر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے، علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں علم ذاتی کا یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، یہ علم ذاتی کا معنی ہے۔ لہذا اگر کسی مخلوق میں کسی کے لیے کوئی علم یوں مانا
کہ بغیر خدا کے فلاں کے لیے علم ثابت ہے تو یہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 21، وہ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کی ذات اور آپ کا کام، آپ کو بھی، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ جیسا قدریہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہاں پر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے فرقہ جبریہ اور ایک ہے فرقہ قدریہ، مگر اہل سنت اس کے بیچ میں صراط مستقیم ہے۔ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے، بندہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے، اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا اسے وہ کرنا ہے، لہذا بندہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، بندہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے، لہذا اس پر کوئی عذاب ہونا نہیں چاہیے۔ کہ اگر ذرا دوبارہ جوائن ہو جائیں آپ، ایک ہے فرقہ جبریہ جو یہ کہتا ہے کہ بندہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے، یعنی وہ کچھ نہیں ہے، پتھر جیسے ہے ایسے بندہ ہے، تو اس اعتبار سے تو بندے سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آواز صاف آ رہی ہے اب؟ حضرت ایک دم کلیئر آ رہی، باقی کو نیٹ ورک خراب ہو رہا ہے۔ ہاں تو ذرا پھر سے جوائن ہو جائیں، دروشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا یہ بات کر رہے تھے طب القلوب ایک ہے فرقہ جبریہ اور ایک ہے فرقہ قدریہ۔ جبریہ کے عقیدے کے مطابق بندہ پتھر کی طرح مجبور ہے، جیسے پتھر کچھ نہیں کر سکتا ایسے ہی بندہ کچھ نہیں ہے، اس اعتبار سے تو بندہ اچھا کام کرے تو ثواب بھی نہیں ملنا چاہیے، اور گناہ کرے تو اس پر عذاب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک فرقہ ہے قدریہ جو یہ کہتا ہے کہ بندہ تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، لیکن بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ مگر اس مسلک اہل سنت والجماعت نہ تو جبر کی طرح ہیں نہ قدر کی طرح ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بندوں کا اللہ خالق ہے اور اس کے افعال کا بھی خالق ہے۔ قرآن فرماتا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کاموں کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہم کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، تو اچھائی پر ثواب اور برائی پر گناہ کیوں؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا اور بندے کے عمل کو پیدا کیا، اور بندے کو کسب کی قوت عطا فرمائی ہے، بندے کو کسب کی، محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی قوت پیدا فرمائی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ایک قوت رکھی ہے کہ بندہ اچھا کام کرنا چاہے تو کرے، غلط کام کرنا چاہے تو کرے، یہ ایک اختیار اللہ نے بندے کو دے رکھا ہے، یہ قوت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے کہ جب بندہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھائی کے کام کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے، اور وہی بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے کسب کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برائی کے کام کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اب تو اس دور میں سمجھنا اور آسان ہو گیا، بات سمجھ کی نہیں؟ جیسے گاڑیوں میں سینسر لگایا جاتا ہے کہ نہیں لگایا جاتا ہے؟ آج کل گاڑیوں میں سینسر لگ کر کے آتا ہے، آپ گاڑی چلائیے، آپ کی گاڑی سے 3 فٹ کی دوری پر، 4 فٹ کی دوری پر کوئی بھی سامان ہو، فوراً آپ کی گاڑی ٹی 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 کی آواز دینا، سائرن بجانے لگتی ہے نا؟ ایسا تھوڑی ہے کہ گاڑی کو کوئی بتاتا ہے، لیکن نہیں، اس کے اندر ایک سینسر پہلے سے رکھا گیا ہے، وہ سینسر اسے فوراً الرٹ کرتا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے خطرہ ہے، اب تم چاہو تو اپنی گاڑی ٹھوک دو اور چاہو تو اپنی گاڑی بچا لو۔ تو ایسے ایک تمثیل ہے، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسب کی قوت رکھی ہے، وہ قوت بندے کے پاس ہوتی ہے، جب وہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھائی کے کام کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے، جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برائی کے کام کرنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی کسب کی بنا پر جو اس کے اندر ہے، اسی کی بنا پر اسے اس کے نیکیوں پر ثواب اور اس کی برائیوں پر اسے عذاب ہوتا ہے۔
چلیے آج کی گفتگو بس یہیں تک.